اسلام تلوار کے زور سے نہیں، تشدد سے نہیں، اسلام مار کر کسی کو پھیلایا نہیں گیا۔ اسلام اگر لوگوں کے دلوں میں اترا ہے تو میرے آقا کے حسن اخلاق سے اترا ہے، نبی پاک کی درگزر سے اترا ہے، پیارے آقا کے معاف کرنے سے اسلام پھیلا ہے۔ اسلام تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا۔ اور اب میں کچھ واقعات بیان کروں گا جو ایمان کو تازہ بھی کریں گے، اور اگر کوئی ایسا ناظرین میں سے کوئی سنیں گے تو ان کا یہ کانسیپٹ کلیئر ہوگا کہ اسلام کی خوبصورتی اور اس کی تعلیمات کیا ہے۔ زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے سے پہلے ایک یہودی عالم تھے، غور سے سنیے گا، یہودیوں کے عالم تھے۔ انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ کھجوریں خریدی تھی۔ کھجوریں جو دینے کی جو مدت تھی اس میں ابھی 1-2 دن باقی تھے، جو کانٹریکٹ ہوا تھا وہ کمپلیٹ ہونے میں بھی 1-2 دن باقی تھے۔ اب زید بن ثانہ نے کیا کہ بھرے مجمع میں سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے انتہائی تلخ ترش لہجے میں، روڈ انداز میں، سختی کے ساتھ تقاضا کیا کہ میری وہ کھجوریں دیجئے، میرا ٹائم ہو گیا ہے۔ اور کیا کہا؟ چلا کر سرکار کا دامن پکڑ کر کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تم سب عبد المطلب کی اولاد کا یہی طریقہ ہے، تم لوگ ہمیشہ لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں دیر لگاتے ہو، ٹال مٹول سے کام کرنا تمہاری عادت بن گئی ہے۔ حالانکہ ابھی ٹائم نہیں ہوا ہے، جو پیریڈ ٹائم کا ڈیلیوری کا ٹائم ہے اس میں 2 دن باقی ہیں، مگر بالکل آؤٹ آف دا وے جا کے بڑا ترش، بڑا روڈ انداز۔ اب یہ منظر نبی پاک کے ساتھ ہو رہا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں۔ آپ تو ویسے ہی نبی پاک کے کس قدر شیدائی اور جلالی، آپ غضب ناک ہو گئے، بہت جلال میں آ گئے، اور غضب ناک نگاہوں سے اسے دیکھا اور کہا اے خدا کے دشمن، تو خدا کے رسول سے ایسی گستاخی کر رہا ہے کہ اللہ کی قسم اگر حضور کا ادب درمیان میں نہ ہوتا ابھی تلوار نکال کر تیرا سر اڑا دیتا۔ اب یہ ان کے عشق کا تقاضا تھا، مگر کمال دیکھیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا جواب دیا۔ دیٹ از دا ایسنس آف اسلام، یہ اسلام کی خوبصورتی ہے۔ میرے آقا نے کہا اے عمر تم کیا کر رہے ہو؟ تمہیں تو یہ چاہیے تھا کہ مجھے ادائے حق کی ترغیب دے کر اور اس کو نرمی سے بات کرنے کا کہہ کر ہم دونوں کی مدد کرتے، مجھے کہتے کہ یا رسول اللہ ان کا سامان دے دیجئے، اس کو کہتے نرمی سے بات کر، دونوں کی بات بنا دیتے۔ اللہ، اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا اے عمر اب اس کی جتنی کھجوریں نکلتی ہیں نا جو حق ہے وہ پورا دے دو، کچھ زیادہ بھی دے دو۔ حضرت عمر نے کہا زیادہ کس چیز کے؟ ارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چونکہ تم نے ٹیڑھی ترچھی نظروں سے اسے دیکھ کر خوف زدہ کر دیا تھا، تو اب یہ کھجوریں جو ہے نا اس کی دل جوئی کے لیے زیادہ دے کر آؤ۔ کمال دیکھیں، ایک طرف بدتمیزی ہو رہی ہے، ایک طرف خامہ خواہی کا جھگڑا کریٹ کیا جا رہا ہے، اور حضرت عمر سے ہی کہا جا رہا ہے۔ یہ بھی تربیت مصطفیٰ کا انداز دیکھیں کہ جس کی تربیت کرنی ہے اسی کے ہاتھ سے کھجوریں بھی زیادہ دلوا رہے ہیں۔ یہ بزرگوں نے لکھا ہے کتابوں میں کہ اگر آپ کو اپنے بچے کو سخی بنانا ہے نا تو صدقہ دیتے وقت بچے کے ہاتھ سے صدقہ دلوایا کریں۔ کسی غریب کی مدد کرنا ہے نا تو اپنے بچے کے ہاتھ میں دے جائیں، بیٹا فقیر کو دے کر آ جائیں، جاؤ بیٹا یہ مسجد میں دے کر آ جاؤ، جاؤ بیٹا یہ نیکی کا کام کرو۔ بچے کی بچپن سے ٹریننگ ہونی چاہیے کہ میں والد صاحب صدقہ دیتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مسجد میں چندہ دیتے ہیں، یہ بچے کی اچھی تربیت کا انداز ہے۔ ہم بچوں کی تربیت کیا کر رہے ہیں؟ ابو گھر پہ نہیں ہے بول دو سو رہے ہیں، بچپن سے جھوٹ بولنا سکھا رہے ہیں، کہہ دو ابو باہر گئے ہوئے ہیں، بچپن سے اس کی تربیت کر رہے ہیں۔ یعنی ہمارے اسلاف تربیت کا ان کا کیا خوبصورت انداز تھا۔ میرا یہ موضوع نہیں ہے مگر بڑی خوبصورت بات کہہ کر آگے نکلتا ہوں۔ حضرت احمد بن حرب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کمال کے بزرگ تھے۔ اپنے بچے کی توکل کی ٹریننگ کس طرح کی، اللہ پر بھروسہ دلانا تھا اپنے بچوں کو، کیا ٹریننگ دی؟ اپنے بچے کو کہا بیٹا دیکھو جب بھی کھانا ہو نا، بھوک لگے تو گھر میں ایک سوراخ بنا ہوا تھا، کہا اس کے پاس آ کے بیٹھ جانا اور اللہ سے دعا مانگنا، یا اللہ کھانا دے دے، تمہیں روزانہ یہاں سے کھانا مل جائے گا، اللہ سے مانگنا۔ اپنی زوجہ سے کہا کہ جب یہ دعا مانگے وہاں کھانا رکھ دینا۔ یہی ہوتا، وہ دوپہر کو دعا مانگتا، بیوی ان کی جو زوجہ تھی وہ اسی سوراخ کے پاس کھانا رکھتی، بیٹا کھانا کھاتا، اس کو لگتا اللہ کی طرف سے روزانہ مل رہا ہے، رات کو بھی ملتا، دوپہر کو بھی ملتا، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک بار آپ کی زوجہ کو کسی کام میں لیٹ ہو گئی اور خیال آیا کہ وہ تو دعا کا وقت ہو گیا ہے، دوڑتی دوڑتی گئی تو بیٹا تو کھانا کھا رہا ہے، کہ یہ کدھر سے آیا؟ کہ جہاں سے روز آتا ہے، اللہ سے مانگتا ہوں وہیں سے آیا ہے۔ وہ پریشان اپنے شوہر کے پاس آئی، حضرت احمد بن حرب کے پاس،
کہ کمال ہو گیا تھا، کیا ہو گیا؟ کہ آج میں لیٹ ہو گئی، دوڑتی دوڑتی پہنچی، وہ تو پہلے ہی کھانا کھا رہا تھا۔ فرمایا مجھے اسی دن کا انتظار تھا، اب اس کو کھانا نہ دینا، اب اسے غیب سے عطا ہوتا رہے گا۔ دیٹ از دا ٹریننگ۔ اپنے بچوں کو شروع سے رب سے کنیکشن کروایا جاتا تھا۔ آج بچوں کو پاکٹ منی دے کر کہتے ہیں بیٹا بچا کے رکھنا، کسی کو مت دینا، ساتھ والے کو بھی مت دینا، اپنے بھائی کو بھی نہیں کھلاتا، پھر وہ میرا تیرا چلتا رہتا۔ سخاوت سکھاؤ بچے کو بچپن سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے آقا نے کھجوریں دلوائیں کہ جاؤ اس کو جا کر کہو۔ اب وہ حضرت عمر فاروق لے کر چلے گئے کھجوریں، اس کی بھی دی، تھوڑی زیادہ بھی دی۔ کہا زیادہ کیوں دے رہے ہیں؟ کہا میں نے تمہیں بڑی تیز نظروں سے دیکھا تھا، غصیلی نظروں سے دیکھا تھا، میرے آقا نے کہا ہے کہ تمہیں کھجوریں تھوڑی زیادہ دینی ہے تاکہ تمہاری دل جوئی ہو جائے۔ لک ایٹ دا رزلٹ۔ اب بات جو خوبصورت ہے نا وہ اب آنی ہے۔ زید بن ثانہ کہتے ہیں عمر پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا کون ہو؟ کہا میں زید بن ثانہ ہوں۔ کہا تم وہی ہو جو یہودیوں کے بہت بڑا عالم ہے؟ کہا میں وہی ہوں۔ کہا تمہیں تمیز نہیں ہے؟ تم اتنے بڑے عالم ہو، تمہیں پتہ نہیں اللہ کے رسول سے کیسے بات کی جاتی ہے؟ تم نے کیسے بات کی تھی؟ اب سنیں زید بن ثانہ کیا کہتا ہے۔ کہتے ہیں بات یہ ہے عمر کہ میں نے تورات میں نبی آخر الزماں کی ساری نشانیاں پڑھی ہیں، میں ایک ایک کر کے ان کی نشانیاں چیک کرتا رہا، مجھے وہ نشانیاں ملتی گئیں۔ اب ایک نشانی باقی رہ گئی تھی، اور وہ نشانی یہ تھی کہ ان کے ساتھ جتنی جہالت کی جائے گی ان کا حلم اور بردباری اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا۔ اے عمر میں جہالت کرتا رہا، میں جھگڑا کرتا رہا، میں لڑائی کرتا رہا، ان کی نرمی بڑھتی چلی گئی۔ عمر میں تم کو گواہ بنا کر کہتا ہوں میں آج کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہوں، اور عمر سن لو میں بڑے مال و دولت والا ہوں، میں آدھی دولت اسلام کے لیے فی سبیل اللہ خیرات کرتا ہوں۔ اب میرے میٹھے اسلامی بھائیو، یہ جو معافی ہے نا یہ اسلام پھیلنے کا سبب ہے، یہ اپنا بنانے کا سبب ہے۔ لڑائی سے کوئی اپنا نہیں بنتا کہ جناب میں اس نے مجھے یہ کہا میں بھی اس کا بیڑا غرق کر کے رہوں گا۔ دشمنیاں بڑھتی ہیں، لڑائی سے دشمنیاں بڑھتی ہیں، اور معافی سے دوستیاں بڑھتی ہیں، معافی سے دل مسخر ہوتے ہیں، معافی سے خاندان جڑتے ہیں، لڑائی سے خاندان ٹوٹتے ہیں، لڑائی سے شہر ٹوٹتے ہیں، لڑائی سے ملک برباد ہوتے ہیں۔ بہرحال حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، سنیے ایک اور واقعہ، جنگ حنین سے واپسی کا موقع ہے۔ کچھ دیہاتی لوگ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے چمٹ گئے، اب پیارے آقا سے مال کا سوال کرنے لگے۔ ریئلائز کیجئے گا مانگ رہے ہیں، ہم سے کوئی بھکاری چپک کر مانگے تو غصہ آ جاتا ہے، کمال ہو گیا پیسے مانگ رہے، کپڑے کیوں پکڑ لیے بھائی، دور کھڑے رہو، ایک بار چلو ہاتھ واتھ لگ جائے بندہ برداشت کر لے، نبی پاک سے چمٹ گئے۔ اچھا اب پیارے آقا کو اتنا چمٹے کہ گویا دھکا دیتے 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 نبی پاک کو ایک ببول کے درخت کی طرف لے گئے۔ اب ببول کے درخت میں بڑے کانٹے ہوتے ہیں، اتنے میں ایک بدوی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک چادر چھین کر اچک کر بھاگنے لگا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا میری چادر تو واپس دے دو، اگر میرے پاس ان جھاڑیوں کے برابر میں جتنے کانٹے ہیں نا اتنے چوپائے ہوتے تو میں وہ سارے تم کو تقسیم کر دیتا۔ زبان پر سختی نہیں تھی، ماتھے پر بل نہیں تھے، کہ میں سب دے دوں گا تمہیں، میری چادر تو لوٹا دو، دھکے دے رہے ہیں۔ ایک اور بار کیا ہوا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے، اور یہ بخاری شریف کی حدیث بیان کر رہا ہوں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کہہ رہے ہیں میں چل رہا تھا، ایک بڑی خوبصورت نجرانی چادر نبی پاک نے اپنے کاندھوں پر رکھی ہوئی تھی، اس کے موٹے موٹے کنارے تھے۔ ایک بدوی ہوتے جو گاؤں گوٹھ کے لوگ ہوتے تھے نا، وہ آیا اور پیارے آقا کو پکڑ لیا اور جھٹکے سے نبی پاک کی چادر کھینچی۔ حضرت انس کہتے ہیں چادر کے چونکہ کنارے موٹے تھے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نرم و نازک گردن پر خراش کے نشان پڑ گئے۔ اب آپ سوچیں آپ سے کوئی مانگنے آ رہا ہے اور آپ ہی کو چوٹ پہنچا دے، پیارے آقا کو کہتا کیا ہے؟ زور سے چادر کھینچنے کے بعد، خراش ڈالنے کے بعد کہتا ہے اللہ کا جو مال آپ کے پاس ہے آپ کچھ حکم دیجئے کہ مجھے مل جائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس بدوی کو دیکھا، ایسا تکلیف کوئی دینے والا ہو کتنا غصہ آتا ہے، میرے آقا نے اس کو دیکھا تو کمال حلم سے دیکھا، کمال نرمی سے دیکھا۔ میرے آقا دیکھتے اس کو مسکرا پڑے، تکلیف دینے والے کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں، اور صحابہ سے فرماتے ہیں اس کو کچھ مال عطا کر دیا جائے، یہ مانگنے والا ہے، یہ سائل ہے، اس کو عطا کر دیا جائے۔ اعلیٰ حضرت جبھی تو لکھتے ہیں نا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ ایک اور سٹیپ آگے بڑھ کے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں فیض ہے یا شہ تسلیم نرالا تیرا۔ پیاسا جو ہوتا ہے نا کنویں کے پاس جاتا ہے،
پیاس لگتی ہے تو جاتے ہیں کسی نل کے پاس جاتے ہیں، کولر کے پاس جاتے ہیں، نہر کے پاس جاتے ہیں، پانی پینا ہے. مگر نبی پاک کے فیض کی بات کیا کہتے ہیں؟ فیض ہے یا شہ تسلیم نرالا تیرا، آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا. سرکار کی رحمت کا دریا خود پیاسوں کو تلاش کر رہا ہوتا اور عطا فرماتے. اور آگے بڑھیے، پیارے آقا کا حلم کیسا تھا، نرمی کیسی تھی، معافی کیسی تھی. جنگ احد کا موقع ہے، عتبہ بن ابی وقاص نے نبی پاک علیہ السلام کے دندان مبارک کو شہید کیا. عبداللہ بن کمی نے چہرہ انور کو زخمی کیا، خون آلود کر دیا. مگر میرے آقا نے ان تکلیف دینے والوں کے بارے میں کوئی بد دعا نہ فرمائی، کوئی دعائے ہلاکت نہ فرمائی. میرے آقا کیا فرماتے رہے؟ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے کیونکہ یہ لوگ مجھے نہیں جانتے. سلام اس پر جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دی. خیبر میں ایک عورت کے بارے میں کنفرم ہو گیا، زینب نام تھا اس کا، کہ اس نے نبی پاک علیہ السلام کو زہر دیا. زہر نے تو اثر نہیں کیا، مگر میرے آقا علیہ السلام نے اس سے بھی کوئی انتقام نہیں کیا. لبید بن عاصم کنفرم ہو گیا کہ اس نے نبی پاک پر جادو کیا، بذریعہ وہی سارا حال معلوم ہو گیا، مگر میرے آقا علیہ السلام نے اس سے بھی کوئی مواخذہ نہیں کیا، اسے بھی معاف فرما دیا. غورث بن الحارث، ایسا عجیب واقعہ ہوا کہ ایک بار نبی پاک علیہ السلام آرام کر رہے تھے، ساتھ کوئی گارڈ بھی نہیں ہے. غورث آیا، ہاتھ میں تلوار تھی، ارادہ تھا کہ نبی پاک کو شہید کر دے گا. پیارے آقا کی مبارک آنکھ کھلی تو سامنے دیکھا غورث ہاتھ میں تلوار لیے کھڑا ہے. کہا اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کون ہے جو اب آپ کو مجھ سے بچائے گا؟ ون اینڈ اونلی. نبی پاک آرام کر رہے ہیں اور غورث کے ہاتھ میں تلوار ہے. کہتا اب آپ کو کون مجھ سے بچائے گا؟ اللہ. محبوب رب کائنات کی زبان سے ایک ہی لفظ نکلا، فرمایا اللہ. کیا فرمایا؟ ذرا مل کے کہو اللہ. ایک آپ اور کہو اللہ. میں اور آپ کہہ رہے ہیں، اتنا لطف آ رہا ہے. جب رب کے محبوب نے کہا ہوگا تو کیا ہے وہ ہوگی. صرف ایک لفظ کہا اللہ. کہا کون بچائے گا؟ کہا اللہ. یہ کہنا تھا کہ غورث کانپنے لگا، ہاتھ سے تلوار گر گئی. نبی پاک نے تلوار اٹھا کر کہا غورث اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ اے غورث اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ غورث کیا کہتا ہے حضور کہ آپ گڑ گڑا کر کہنے لگا اب آپ ہی میری جان بچا لیں. نبی پاک علیہ السلام نے اسے بھی چھوڑ دیا، معاف فرما دیا. قاتلانہ حملہ کرنے آیا، اسے معاف کر دیا. فرق کیا پڑا؟ معاف کرنے کا نتیجہ دیکھو. معاف نہ کرتے، سزا دے دیتے تو چلا جانا تھا اسے دنیا سے. معاف کیا تو غورث اپنی قوم کے پاس آ کر کہتا ہے اے لوگوں میں ایسے شخص کے پاس سے آیا ہوں جو تمام دنیا کے انسانوں میں سب سے بہتر انسان ہے. معاف کرنے والے تو بنو نا، محبت دینے والے تو بنو. ہم تو انتقام کی آگ میں جل رہے ہیں. چھوڑوں گا نہیں، موقع ملے برباد کر دوں گا. اس نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا. آج بدقسمتی سے کئی ایسے خاندان ہیں کہ جو انتقام کی آگ میں جلتے ہیں. بچپن سے بچے کو لڑائی کے لیے تیار کرتے ہیں کہ بڑے ہو کر فلاں کو مارنا ہے، بڑے ہو کے فلاں کا بدلہ لینا ہے. اسی میں مر گئے، اسی میں رہ گئے. ارے اسلام یہ تعلیمات نہیں دیتا، اسلام معافی کا درس دیتا ہے. آؤ اور واقعہ سناؤں. کیا فتح مکہ یاد نہیں ہے؟ میرے آقا کا وہ شہر جہاں 53 سال نبی پاک نے گزارے. حیدرآباد میں رہنے والوں، اگر آپ کو کوئی کہے حیدرآباد سے نکل جاؤ تو پتہ چلے گا جس شہر میں پیدا ہوا، جس شہر میں گھر ہے، جس شہر میں کاروبار ہے، مجھے کہا جا رہا ہے یہاں سے نکل جاؤ. نبی پاک نے 53 سال جس مکے میں گزارے، پیدا وہاں ہوئے، بچپن وہاں گزارا، جوانی جہاں گزاری، پہلی وہی جہاں نازل ہوئی، ازواج وہاں پر تھی. میرے آقا علیہ السلام نے زندگی کے وہ سارے ایام وہاں جب گزار لیے، اب تکلیف کے عالم میں مکہ چھڑوایا جا رہا ہے. اور تکلیف بھی کیسی تکلیف ہوگی کہ اب مکے میں رہنا مشکل ہو گیا. چھپ کر ہجرت کی جا رہی ہے. 8 سال کے بعد مدینہ شریف جانے کے 8 سال، سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوتا ہے. میرے آقا مکہ پاک آتے ہیں. غور کیجئے گا، اب پیارے آقا کے سامنے کون ہیں؟ وہ کفار مکہ ہیں جنہوں نے مکہ چھڑوایا تھا، جنہوں نے راستے میں کانٹے بچھائے تھے،
جنہوں نے گردن مبارک پر اوجھڑی رکھی تھی، جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو شہید کیا تھا، جو مکے سے مدینے جانے والوں پر بھی پیچھے آ کے حملے کرتے رہے، احد کے میدان میں جنہوں نے پیارے آقا کے چچا کو شہید کیا، مصعب بن عمیر کو شہید کیا، عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کان اور ناک نکال ڈالے، جنہوں نے صحابیات کو شہید کیا، وہ سارے ظالمین موجود تھے، وہ سب تھر تھر کانپ رہے تھے کہ آج تو فتح ہو چکی ہے، آج ہم سے بدلہ لیا جائے گا، آج ہماری بوٹی بوٹی نوچ کر رکھ لی جائے گی۔ تاریخ نے کوئی ایسا منظر دیکھا ہو تو بتائیے کہ اتنے بڑے ظالموں کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا حکم دیا۔ اللہ اکبر، پیارے آقا نے کیا فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء، آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہے، جاؤ تم سارے آزاد ہو۔ اتنے بڑے دشمنوں کو آزاد کر دیا۔ مگر اس فتح مکہ کی معافی نے فرق کیا ہوا؟ کتابوں میں لکھا کہ بڑے بڑے سرداران قریش لرزنے لگے، زاروں کتار رونے لگے، وہ بلیو ہی نہیں کر پاتے رہے کہ ہمیں معاف کر دیا گیا، کیا ہم بھی بخشے جا سکتے ہیں؟ ہم نے اتنے ظلم کیے ان پر۔ روتے رہے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے رہے۔ اب وہ معافی سے مسلمان ہوئے نا، معاف کیا تو پوری نسلیں مسلمان ہو گئیں۔ اسلام یوں پھیلا ہے، اسلام معافی اور درگزر سے پھیلا ہے، اسلام نبی پاک کے حسن اخلاق سے پھیلا ہے۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، نبی پاک کا ایٹیٹیوڈ تو یہ تھا کہ پیارے آقا اپنے خون کے پیاسوں کو معاف کر دیا، قاتلانہ حملہ کرنے والوں کو معاف کر دیا، لہو لہان کرنے والوں کو معاف کیا، طائف کے میدان میں پتھر برسانے والوں کو بھی بد دعا نہ دی۔ میرے آقا یہی فرماتے رہے کہ یہ قوم مجھے نہیں جانتی، ان کی آنے والے نسلیں مجھے پہچان جائیں گی۔ مگر آج نبی پاک کا غلام کہلانے والا معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں نہیں چھوڑوں گا، ٹٹ فار ٹٹ، جیسے کو تیسا۔ نہیں جناب، اس نے میرے ساتھ برا کیا، اب میں بتاتا ہوں میں کیا چیز ہوں۔ میں شریفوں کے ساتھ شریف، بدماش کے ساتھ بدماش ہوں۔ ارے یہ کون سا بٹن لگا ہوا ہے آپ کے اندر کہ آپ شریف کے سامنے شریف ہو جاتے ہیں، بدماش کے سامنے بدماش ہو جاتے ہیں؟ اور جناب شریف کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے، بدماش کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے، تبھی تو بدماش شریف بنے گا نا۔ لیکن جناب یہاں تو کوئی کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک طرف نبی پاک کی وہ تعلیمات ہیں اور ایک طرف ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے۔ آؤ میں سناتا ہوں میرے آقا کے کچھ فرامین۔ معاف کرنے والوں تمہیں مبارک ہو۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سلطان دو جہاں، شہنشاہ کون و مکان، رحمت عالمیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ اس کے لیے جنت میں محل بنایا جائے اور اس کے درجات بلند کیے جائیں۔ کون کون چاہتا ہے؟ ہائے ہائے، جنت میں محل بن جائے اور درجات بلند ہو جائیں۔ میرے آقا فرما رہے ہیں نا، اب بتاؤ آگے کام کیا دیا؟ جسے یہ پسند ہو کہ اس کے لیے جنت میں محل بنایا جائے اور اس کے درجات بلند کیے جائیں، اسے چاہیے کہ جو اس پر ظلم کرے یہ اسے معاف کر دے، جو اسے محروم کرے یہ اسے عطا کرے، اور جو اس سے قطع تعلق کرے یہ اس سے ناتا جوڑ دے۔ مشکل ہے کام، انعام بھی تو بڑا ہے نا۔ محروم کرے اسے عطا کرے، ظلم کرے اسے معاف کرے، قطع تعلق کرے اسے ناتا جوڑ لے۔ ہم کہتے ہیں میں نے نہیں بلانا دعوت میں، کیوں نہیں بلانا؟ انہوں نے بھی تو نہیں بلایا تھا۔ یہی تو قطع تعلق ہے، وہ نہیں کر رہا تم کر لو، اس نے مجھے کبھی تحفہ نہیں دیا، میں کیوں تحفہ دوں؟ بچے کی شادی میں آ کے بھی 250 روپے کا لفافہ دے گیا، میں تو دوں گا ہی نہیں اسے۔ محروم کر رہا ہے تم عطا کرو، یہی تو حدیث پاک ہے۔ اچھا جناب، ظلم کر رہا ہے، دل توڑ رہا ہے آپ کا، موقع نہیں دے رہا آگے بڑھنے کا، کوئی بات نہیں، آپ اس کو معاف کر دیں۔ یہ وہ کام ہیں جو دل پر تھوڑے سے بھاری ہیں، مگر میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ اچھا شیطان ہے نا، وہ اس راہ پر آنے نہیں دیتا۔ جب کسی کو سمجھائے نا یار معاف کر دو، غلطی ہے اس کی کوئی بات نہیں، معاف کر دو، بندہ کہتا ہے یار معاف کروں گا تو عزت نہیں رہے گی، لوگ سمجھیں کہ بزدل ہوں، میں کچھ بگاڑ نہیں سکتا اس کا، میں بھی تمنگر ہوں، میں بھی بہادر ہوں، میں بگاڑوں گا اس کا، ورنہ نہیں کروں گا تو لوگ کیا سمجھیں گے۔ چلو آؤ یہ بھی بتاتا ہوں کہ معاف کرنے سے عزت بڑھتی ہے یا عزت گھٹتی ہے۔ اچھا یہ بات کون سمجھائے گا عزت بڑھتی ہے یا گھٹتی ہے؟ اسی سے نہ پوچھ لے جس کی عزت رب نے بڑھائی ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جس کی عزت بڑھانے والا رب ہے، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا۔ انہی سے پوچھ لیتے ہیں، آپ ہی بتائیے کسی کو معاف کریں گے تو عزت بڑھ جائے گی یا گھٹ جائے گی؟ سنو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، 3 باتیں بڑی خوبصورت کی، فرماتے ہیں صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ پیسے دیتے وقت بندہ کہتا ہے یار صدقہ کر دوں گا تو پیسے کم ہو جائیں گے، حدیث پاک قسم اٹھائی میرے آقا نے ایک حدیث میں کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں، پیارے آقا کے کچھ اس طرح کے الفاظ ہیں، صدقہ دینے سے مال
کم نہیں ہوتا. بندہ کسی کا قصور معاف کرے تو اللہ معاف کرنے والے کی عزت ہی بڑھاتا ہے. نبی پاک نے فرمایا، اور فرمایا کہ جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرے اللہ اسے بلند فرمائے گا. ہماری میمنی میں کہتے ہیں جو نمی ہو وہ اللہ کے گمی ہو. جھک جائیے اللہ کے لیے، اللہ کو پسند آئے گا، اللہ اس کا مرتبہ بڑھاتا ہے. بہرحال حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا، اے اللہ تیرے نزدیک کون سا بندہ زیادہ عزت والا ہے؟ سنو، وہ جو کہتے ہیں میں نے چھوڑنا نہیں، مردانگی کیسے دکھاؤں گا، لوگ کیا کہیں گے کہ تیرے اندر طاقت نہیں ہے بدلہ لینے کی. سنو، اللہ کے نزدیک عزت والا کون ہے؟ حضرت موسیٰ نے سوال کیا. رب فرماتا ہے وہ جو بدلہ لینے کی قدرت کے باوجود معاف کر دے. ہاں یہ بڑی اہم بات ہے. بندہ کا یار میں نے چھوڑنا نہیں اسے، بڑے غصے میں کسی نے گاڑی کو ٹکر لگا دی یا کوئی جملہ کہہ دیا، بندہ غصے میں باہر نکلا اور جس کو بدلہ دینے کے لیے نکلا پتہ چلا اس کے 4 گارڈ بھی کھڑے ہیں، یہ وہ بڑا لہیم شہیم ہے، بڑا طاقتور ہے. بندہ کہتا ہے چھوڑو یار، معاف کیا، جھگڑا نہیں کرتے. وہ کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتے اس کا، اس لیے معاف کیا نا. کمال یہ ہے کہ آپ بدلہ لے سکتے ہیں، آپ اتھارٹی رکھتے ہیں، آپ اپنے غصے کو، اپنے بدلے کو نافذ کر سکتے ہیں. اللہ فرماتا ہے اس کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو بدلہ لینے کی قدرت کے باوجود معاف کر دے. مزہ اس میں ہے اللہ کی رضا کے لیے. اب آگے سنیے جو حدیث سنانے جا رہا ہوں. جو لوگ معاف نہیں کرتے نا، جو رحم نہیں کرتے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، جو معاف نہیں کرتا اس کو معاف نہیں کیا جاتا. اے میرے پیچھے اسلامی بھائی، نہ کرو معاف. اگر ہمیں بھی معاف نہ کیا گیا تو نہیں کرتے رحم، لیکن اگر رحم ہم پر نہ کیا گیا تو ہم کدھر جائیں. میں ایک بار مدینہ منورہ میں ایک بہت بڑے مفتی صاحب سے ملا. بڑا مجھے واقعہ بھولتا نہیں ہے، جب میں یہ واقعہ روایت یاد کرتا ہوں مجھے واقعہ یاد آ جاتا ہے. ایک بہت بڑے مفتی صاحب ہیں، ان سے ملاقات کرنے ہم گئے. اللہ والوں کی باتیں ہی دوسری ہوتی ہیں. بہت بڑا نام ہے ان کا. وہ رو رہے تھے کمرے میں، ہم کو رو رہے تھے، آنسو سے رو رہے تھے. ہم نے کہا حضرت کیا ہو گیا؟ بس روئی جا رہے روئی جا رہے. میں نے کہا حضرت بتائیں تو اسی کیا ہو گیا. ان کے ہاتھ میں کوئی کتاب تھی، انہوں نے یہ والی روایت پڑھی تھی کہ جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جاتا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم. اس طرح کی کوئی روایت انہوں نے پڑھی تھی. کہتے میں یہ روایت پڑھ رہا ہوں، مجھے میرا ایک شاگرد یاد آ گیا. میرے درجے میں اس شاگرد نے کوئی غلطی کی، میں نے اسے کھڑا کر دیا. وہ مجھ سے معافی مانگتا رہا، میں نے اسے معاف کیا. آپ سب گواہ ہو جاؤ میں نے اسے معاف کر دیا. آپ سب گواہ ہو جاؤ میں نے. وہ بولتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے. آپ سب گواہ ہو جاؤ میں نے اسے معاف. ایک مفتی ہو کر اپنے ایک شاگرد کے لیے اتنے تڑپ رہے تھے کہ میں نے اسے معاف نہیں کیا، کہیں مجھے معاف نہ کیا جائے. یہ اللہ والوں کا دل ہوتا ہے. مگر وہ بندہ جو بدلے کی آگ میں جلتا ہے، جو ہر برائی کا بدلہ برائی سے دینا چاہتا ہے، ہر غلطی کا بدلہ جناب لینا چاہتا ہے، کہتا ہے میں نہیں چھوڑوں گا. یہ خود معاف کیجئے گا جو میرے صحافی بھائی بیٹھے ہیں، آپ کے اندر یہ جس کو پروفیشنل جیلسی کہتے ہیں بہت زیادہ ہوتی ہے. نہیں جناب، اس نے خبر لگائی اب میں بھی اس کو ٹھیک کر دوں گا. اس نے جناب یہ کام کیا میں اس کا بدلہ لے کے دکھاؤں گا. یہ مجھ سے اس کام میں آگے بڑھ گیا اب میں نیچے لا کر دکھاؤں گا. ارے یہ اسلام کا طریقہ نہیں. نبی پاک کے غلاموں دل بڑا رکھو، دوسروں کی ترقی میں خوش ہو جایا کرو. کسی مسلمان کی ترقی میں جلنا حسد ہے. سب کا بھلا، سب کی خیر، سب کے بھلے میں اپنی خیر. تو دوسروں کے لیے بھلا سوچتا ہے اللہ اس کا بھی بھلا فرما دیتا ہے، مگر جو دوسروں کے لیے برا سوچتا ہے اس کا بھی برا ہو جاتا ہے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو سنو، جو معاف کرنے والے ہیں، سلو کرنے والے ہیں، درگزر کرنے والے ہیں، قیامت کے دن کیا اعلان ہونا ہے. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز اعلان کیا جائے گا. There is an announcement on the day of judgment. سنو اعلان کیا ہوگا. جس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے. ہیں اللہ اللہ اللہ، کیسے خوش نصیب ہوں گے جن کے لیے اعلان ہوگا کہ جن کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے. پوچھا جائے گا یہ کس کے لیے اجر ہے؟ وہ منادی قیامت کے دن اناؤنسمنٹ کرنے والا کیا کہے گا؟ ان لوگوں کے لیے جو معاف کرنے والے ہیں. کتنے لوگ اٹھیں گے؟ ہزاروں آدمی کھڑے ہوں گے. حدیث کے الفاظ ہیں جو بلا حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے. اب آپ کے اوپر ہے آپ معاف نہ کریں. معاف کرنے والے کو بلا حساب جنت میں داخلہ مل رہا ہے. کوئی بات نہیں. کسی کی بات بری لگ جاتی ہے، کسی کا جملہ برا لگ جاتا ہے، کسی کی تحریر بری لگ جاتی ہے، نہیں جناب اب کالم کا جواب کالم سے دیں گے.
اب اس نے تحریر میں یہ لکھا ہے میں اس سے بڑی تحریر لا کر دکھاؤں گا، اس نے جناب ٹی وی پر آ کر کہا ہے میں ٹی وی پر آ کر جواب دوں گا۔ اسی چکر میں مر گئے، جواب دینے کے چکر میں درگزر کر لو۔ یہ بہت سارے لوگ یہاں پر ہیں جو جرنلسٹ بھی ہیں اور جو کبھی جیل جانا ہو، اللہ نہ کرے کبھی کسی جرم کی بنا پر جائیں، میرا بھی جیل جانا ہوا ہے لیکن الحمدللہ کسی جرم میں نہیں، وہاں بھی بیانات کے لیے جانا ہوا ہے۔ تو جب بیانات کے لیے گیا تو کچھ قیدیوں سے ملاقات ہوئی، کبھی سروے کریں قیدیوں کا، آپ کو پتہ چلے گا اگر شاید 70-80% قیدی وہ ہوں گے پہلے سٹیج پر معاف کر دیتے تو جیل میں نہ پہنچتے۔ ایک نے گالی دی، دوسرے نے تھپڑ مارا، تیسرے نے پستول نکالا، چوتھے نے قتل کیا، ایک قبر میں گیا، ایک جیل میں گیا، ایک ہاسپٹل میں گیا، دوسرا جیل میں گیا۔ اسی غصے میں گھر ٹوٹ گئے، اسی غصے میں طلاقیں ہو گئیں، اسی بدلے کی وجہ سے کاروبار ختم ہو گئے، اسی بدلے کی وجہ سے خاندان ٹوٹ گئے۔ بعد میں سر پکڑ کر روتے ہیں کہ یہ کیا کر دیا۔ ارے معافی کی عادت ہوتی تو یہاں تک نوبت نہ پہنچتی۔ جو بات بات پر بیوی سے لڑتے ہیں، بات بات پر بچوں سے لڑتے ہیں، بات بات پر گھر کو جناب جہنم کا ٹھکانہ بنا دیا ہے۔ ارے گھر ہے، گھر کے اندر ہوں گی غلطیاں، دل بڑا رکھو۔ اگر گھر کو چلانا ہے تو اپنے سینے کو بڑا رکھو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان سنیے، بخاری کی حدیث ہے، میرے آقا فرماتے جس کا مفہوم ہے تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے، اور سن لو میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا۔ پیارے آقا کتنی ذمہ داریاں تھیں، کونین کے والی ہیں، پوری امت کی اصلاح کرنی ہے، مگر گھر میں حضرت عمر کا قول بڑا پیارا ہے، فرماتے ہیں باہر مرد کی طرح رہو اور گھر میں بچوں کی طرح رہو۔ ہم گھر میں بھی مرد بننے کی کوشش کرتے ہیں، پتہ نہیں اتنا بڑا افسر بن گیا ہوں، میں یونین کا چیئرمین ہو گیا ہوں۔ ارے چیئرمین صاحب آپ چیئرمین باہر ہوں گے، میں فیکٹری کا اونر ہو گیا ہوں، میں جناب علاقے کا نگران ہو گیا ہوں، پتہ نہیں نگران کابینہ بن گیا ہوں۔ ارے نگران کابینہ ہوگا باہر کا، اپنی ماں کا بیٹا اور بہن کا بھائی ہے، یہاں بھائی بن کر رہے، ماں کا بیٹا بن کر رہے، باپ کا پیر دبانے والا بن کر رہے۔ یہ جو بھی بنا ہے ماں باپ کی دعاؤں سے بنا ہے، یہ بھائی بہنوں کی نیک خواہشات سے بنا ہے۔ اپنی افسری اگر گھر میں جھاڑنے لگو گے تو گھر گھر نہیں رہے گا۔ مگر آج معاملہ یہ معاف کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، کھانا صحیح نہ بنا تو بیوی سے لڑائی، کپڑے استری نہ ہوئے تو جھاڑنا۔ ارے گھر ہے یا انسپیکٹر ہو آپ گھر کے؟ آپ گھر جاؤ گے نا ابھی سارے، ایک ٹیسٹ لے لیجئے گا، جب بھی گھر میں داخل ہوتے ہو یہ چیک کیا کرو کہ میں گھر میں داخل ہوتا ہوں تو گھر والوں کے چہرے پر ٹینشن بڑھ جاتی ہے یا مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ پتہ چلا گھر میں جاتے ہی کرفیو لگ جاتا ہے، بچے سو جاتے سو جاؤ ابو آ گئے، ابو ہے تو انسپیکٹر ہے بھائی، ڈر کے سو گئے۔ بہن بولتی ہے جلدی صفائی کرو، بھائی نے چھوڑنا نہیں ہے، چائے تیار ہے کہ نہیں ہے، جلدی چائے بنا لو ورنہ خیر نہیں ہے۔ ارے یار گھر میں جاتے سب کو ٹینشن ہونا تو یہ چاہیے میں گھر میں داخل ہوں تو ماں کہے میرا بیٹا آ گیا، بہن کہے میرا بھائی آ گیا، بیوی کہے میرے سر کا تاج آ گیا، بچے کہے ہمارے پیارے ابو جان آ گئے۔ گھر جا کے راحت کا سامان بنو۔ یہ کون سی نرمی تھی جو باہر والوں کے لیے ہے؟ ساری دنیا کہتی ہے بڑے خوش اخلاق ہیں، بڑی مسکرا کر ملتے ہیں، اپنے کسٹمر کے لیے بڑے اچھے ہیں، اپنے باس کے لیے بڑے اچھے ہیں، کولیگ کے لیے ساری محبتیں ہیں۔ گھر والوں کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ شیر ببر بن جاتے ہو گھر میں جا کے۔ نرمی، شفقت، یہ ہے اسلام کا طریقہ، اور معاف کرنے والے بنے۔ ہو جاتی ہے بچوں سے غلطی، ہم لوگ بعض اوقات کیا کرتے ہیں، غلطی کرنے والے کی اصلاح ایسی کرتے ہیں جو اس سے بڑی غلطی ہوتی ہے، بلکہ امیر ارشد کہتے ہیں غلطہ ہوتا ہے وہ۔ مثال کے طور پہ کسی نے کپ توڑ دیا گھر میں، ہم نے ڈنڈا اٹھا کے اس کا سر توڑ دیا، تو وہ تو غلطی سے بڑا غلطہ ہو گیا نا۔ یہ کون سی اصلاح ہے بھائی؟ اگر غلطی ہو گئی ہے، دیکھیں یاد رکھیں کسی کی غلطی کی اصلاح کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کو اس غلطی کا احساس دلا دیا جائے، ورنہ خوف سے کام نہیں کرے گا۔ ایک کام ہوتا ہے خوف سے نہ کرنے والا، مثال کے طور پر کہ آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے فلمیں نہ دیکھیں، اب گھر میں جائیں فلمیں نہیں دیکھیں گے کیونکہ ابو ڈانٹیں گے ماریں گے، باہر نکلیں گے پھر دیکھنے لگ جائیں گے، کیونکہ آپ نے خوف سے کام چھڑوایا ہے، احساس کروا کے نہیں چھڑوایا، محبت سے نہیں چھڑوایا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، دیکھیں سیرت مصطفیٰ سے کیسے پیارے پیارے پھول ملتے ہیں۔ ایک شخص آیا اور عرض کی حضور میں بدکاری کرنا چاہتا ہوں۔ کیسا کوسچن تھا، ڈائریکٹ نبی پاک سے کیا تھا صحابہ کرام کی موجودگی میں۔ کوئی جذباتی ہوتا تو کہتا شرم نہیں آتی، اس کو برا بھلا کہتا نکال دیتا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ نبی پاک نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا یہ کام اگر کوئی تیری ماں کے ساتھ کرے تو تجھے منظور ہے؟ کہا نہیں بالکل منظور نہیں۔ یہی کام کوئی تیری بہن کے ساتھ کرے؟ کہا نہیں حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پیارے آقا اسے رشتے گنواتے گئے، وہ منع کرتا گیا، وہ منع کرتا گیا۔ نبی پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم جو کام تو کرنا چاہتا ہے وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بمانی خالہ، کچھ نہ کچھ تو ہوگی نا۔ جب یہ کام تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ پسند نہیں کرتا تو دوسروں کے ساتھ کیسے پسند کرتا ہے؟
اس کو یہ بات ریئلائز کروائی، اس کے سینے پر ہاتھ رکھا، اللہ سے دعا مانگی، بدکاری کا خیال بھی دل سے نکل گیا۔ ڈانٹنا، ڈپٹنا، جھڑکنا یہ غلطیاں نہیں چھڑواتا، ریئلائز کروائیں، محبت سے سمجھائیں، غلطی کا احساس دلوا دیں کہ یہ کام اتنا برا ہے کرنے کا، انسان خود چھوڑ دے گا۔ اور یہی مبلغین کو کرنا چاہیے، جھڑک کر ڈانٹ کر سکھانا ایسا ہی ہے کہ آپ کسی برتن میں پہلے سوراخ کر دیں پھر پانی ڈالتے رہیں، اس سوراخ سے سارا پانی نکلتا رہے گا، آپ ڈالتے رہیں نکلتا رہے گا، آپ کا یار کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، ہوگا کہاں سے، پہلے ہی سوراخ کیا ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص سر پر کانچ کی چوڑیوں کا گٹھا اٹھا کر جا رہا تھا، ایک انسپیکٹر پولیس والا آیا اور ڈنڈا مار کے پوچھا اس کے پوٹلے میں کیا ہے؟ کانچ کی چوڑیاں ویسے ہی حیدرآباد میں بہت بنتی ہیں، بات ذرا صحیح سمجھ آئے گی۔ ڈنڈا مار کے کہا اس کے اندر کیا ہے؟ وہ پوٹلا اٹھانے والا کہتا ہے تھوڑی دیر پہلے چوڑیاں تھی، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ڈنڈا مار کے نہیں سکھایا جاتا، جھڑک کر ذلیل کر کے نہیں سکھایا جاتا، محبت اور پیار سے غلطی کی اصلاح کی جاتی ہے۔ تو بہرحال معاف کرنے والے بنیں۔ اب آخر میں اپنے بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے ایک بات اعلیٰ حضرت کی کروں گا، امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت، یہ میں اپنے مبلغین کو بالخصوص عرض کرنا چاہوں گا۔ بعض اوقات ہماری بڑی تعریف ہوتی ہے، ماشاءاللہ بڑا اچھا بیان تھا، بڑی اچھی آپ خدمت کر رہے ہیں، آپ دین کا بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، ہم بڑے پورے سماتے نہیں ہیں، اور جناب ایک دل آزاری کر دیں تو بندہ کہتا ہے یار بس اب کام نہیں کرنا، اتنا کچھ یار دنیا میں عزتیں ملی تمہیں، اب چار آدمیوں نے کچھ کہہ دیا تو کیا ہو گیا، دل بڑا رکھو۔ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں خطوط آئے گالیوں بھرے، گالیاں لکھی تھی کسی نے، جو آپ کے معتقدین تھے، کہتے ہیں اب ان بندوں پہ مقدمہ دائر کریں گے، آپ کو گالیاں دی، اتنا بڑا آپ دین کا کام کر رہے ہیں آپ کو گالیاں دی۔ کمال جواب دیا اعلیٰ حضرت نے، فرماتے ایسا کرو جو تعریف کے خطوط آتے ہیں نا پہلے ان میں جاگیریں تقسیم کر دو، پھر جنہوں نے گالیاں دی ان پر مقدمہ بھی کر لیں گے۔ کہ جو اتنی تعریفیں کرتے ہیں ان کو کون سے انعام دیتے ہیں، ہم ان کو کون سے پیسوں کے لفافے بھیجتے ہیں کہ اتنی تعریفیں کی، لو بھائی تمہارا لفافہ 5,000 کا، تم نے بہت زیادہ تعریف کی تمہارا 10,000 کا لفافہ، ہاں جس نے برائی کی اب اس پہ کیس کریں گے۔ تو تعریف کرنے والوں کو کچھ دیتے نہیں ہو تو گالیاں کر دینے والوں کو معاف کر دو۔ تو دل بڑا مبلغین کو رکھنا چاہیے، اب معاف کرنے کی عادت ڈالو گے تو انشاءاللہ برکتیں بھی نصیب ہوں گی اور پرسکون بھی رہیں گے، ٹینشن نہیں رہے گی۔ آپ کو بدلہ لینے کی اگر عادت ہے نا آپ ہمیشہ ٹینشن میں رہیں گے، اچھا یہ کہہ دیا اب میں جواب دوں گا، وہ اگلا جواب دے گا، آپ تیسرا جواب دو گے، وہ چوتھا جواب دے گا، پہلے ہی جواب پہ معاف کر دو چیپٹر ہی کلوز ہو جائے گا۔ ہمارے ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے ان کو کسی نے گالی دی، گالی دے دی، آپ فرماتے ہیں جو تو نے کہا ہے اگر میں ویسا ہی ہوں تو مجھے تو اور گالیوں کی ضرورت ہے، اور اگر میں ویسا نہیں ہوں تو تیری گالیوں سے مجھے فرق کوئی نہیں پڑنا ہے، چیپٹر ہی کلوز کر دیا ہے۔ اب کسی نے کہا حضور اس نے فلاں نے آپ کو گالی دی، آپ بھی اس کے بارے میں کچھ کہیں، فرماتے اس کو تو شاید میرے عیب پتہ ہوں گے، مجھے اس کے عیب ہی نہیں پتہ، میں کیا اس کے بارے میں کہوں۔ اب یہ انداز ہوتا تھا۔ ایک بار ایک بزرگ جا رہے تھے، سر پہ کسی نے خاک ڈال دی، مٹی کا ٹوکرا ڈال دیا، اٹھے کپڑے جھاڑے، اللہ کا شکر ادا کیا، کہا حضور مٹی ڈال دی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں؟ کہہ رہے جس پر آگ ڈالی جانی چاہیے تھی اس پر مٹی ڈالی جائے گی، وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرے گا تو کیا کرے۔ یہ وہ انداز تھے ان کے کہ اپنے آپ کو فوراً اپنا غصہ ٹھنڈا کر لیتے تھے۔ ہم تو کہتے کدھر ہے اس کا فلور جس نے مٹی ڈالی ہے، اب میں کنٹینر لے کے جاؤں گا اوپر۔ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، ہو جاتی ہے غلطی، سائیکل کو ٹکر لگی تو اندھے ہو، دیکھتے نہیں ہو، آنکھ نہیں ہے، روڈ پہ کیوں آئے ہو، ارے لگ گئی ٹکر یار کوئی بات نہیں معاف کر دو، دل بڑا رکھو۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بدلہ لینا، جھگڑا کرنا، یہ جو جھگڑے والے ریونج لینے والے لوگ ہیں نا وہ ہر وقت تکلیف میں نظر آئیں گے آپ کو، ٹینشن ٹینشن، اور معاف کرنے والے آپ کو پرسکون نظر آئیں گے۔ تو بہرحال معاف کرنے والے بنے، درگزر کرنے والے بنے۔ اب صحافیوں سے ایک دو بات کرنی ہے، لیکن یہ پرابلم ہمارے اندر بھی ہے، جنرل پرابلم ہے صحافیوں کے۔ میرے چونکہ بھائی ہیں اور آپ نے مجھے بلایا ہے تو میری ذمہ داری ہے کہ کچھ باتیں آپ کے حوالے سے بھی کروں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے عیب تلاش کرنا اور کسی کا عیب پتہ چل جائے اس کی تشہیر کرنا، یہ کیسا برا کام ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب نے کیسا مقام عطا فرمایا کہ آپ دیکھیں اللہ والے اپنی آنکھوں سے کیا دیکھ لیتے ہیں۔ آپ کو یہ کشف حاصل تھا، وضو کرتے نا، وضو کی فضیلت میں یہ ہے کہ ہاتھ دھوتے ہیں تو ہاتھ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، چہرہ دھوئیں تو چہرے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، پیر دھوئیں تو پیر کے گناہ اتر جاتے ہیں۔ یہ وضو کرنے کا فضیلت ہے۔ جو 5 وقت نماز پڑھتے ہیں انہیں مبارک ہو، روزانہ گناہ دھل رہے ہوتے ہیں۔ امام اعظم کو یہ اللہ نے نظر عطا کی تھی کہ آپ کے برابر میں اگر کوئی وضو کرتا نا آپ اس کے جو گناہ گرتے وہ گناہ دیکھ لیتے تھے۔ تو ایک بار وضو کر رہے تھے کوفہ کی جامع مسجد میں، برابر میں ایک بندہ وضو کر رہا تھا، آپ نے کہا ہے میرے بیٹے ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کر لو۔ اس نے کہا حضور میں نے توبہ کی، کیونکہ گناہ گرتے ہوئے دیکھ لیا۔ ایک شخص اور وضو کر رہا تھا، آپ نے فرمایا کہ اے شخص بدکاری سے توبہ کر لو، کہتا حضور میں نے توبہ کی۔ ایک شخص کو دیکھا، اس نے کہا شراب پینے اور گانے باجے سننے سے توبہ کر لو، کیونکہ اس کے گناہ گرتے ہوئے دیکھ رہے تھے
کہتا حضور بس اب میں نے توبہ کر لی۔ اب امام اعظم نے دیکھا کہ مجھ پر تو لوگوں کے عیب کھلنے لگ گئے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ مجھے یہ جو غیبی باتوں کا اظہار ہے یہ مجھ سے ختم ہو جائے، یہ میں نہیں چاہتا کہ مجھے مسلمانوں کے عیب پتہ چلیں۔ آپ کی یہ دعا قبول ہوئی اور آپ کو لوگوں کے جو گناہ جو جھڑتے تھے وہ دکھنا آنا بند ہو گئے۔ غور کیجئے کہ اللہ والوں کو پتہ چل جاتا تھا، وہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ ہمیں پتہ چلتا نہیں پھر بھی دوربین لگا کے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، یہ کرتا کیا ہے گھر میں جا کے، یہ دکان پہ کاروبار کیسے کرتا ہے، یہ رات کو گیا کدھر تھا، یہ گاڑی کدھر سے لی، اس نے نیا گھر بنا یقیناً 2 نمبر کا بنایا ہوگا، اچھا موبائل نیا لے لیا ہے یقیناً اس میں بھی کسی کی جیب کاٹی ہوگی۔ ارے پرابلم عیب ڈھونڈنے کی کیوں پڑ جاتی ہے ہمیں، کیوں کسی کے جناب جستجو میں لگ جاتے ہیں۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں سنو، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، جب تم اپنے ساتھی کی برائیاں بیان کرنا چاہو تو اپنی برائیاں یاد کر لیا کرو۔ کیا ہمارے عیب کم ہیں کہ ہم چلے دوسروں کے عیب ڈھونڈنے؟ اے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں سنو، نبی پاک کا فرمان، میرے آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے بھی وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ کیا آپ چاہیں گے آپ کے عیب کوئی پتہ چل جائے؟ آپ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے وہ دوسروں کو پتہ چل جائے ہیں؟ آپ کی کمائی، آپ کے دیگر معاملات دوسروں کو پتہ چلیں، جب ہم نہیں چاہتے میری کوئی کمی جو ہے کسی کو پتہ چل جائے۔ ہم کیوں چاہتے ہیں کہ دوسروں کی کمی ہمیں پتہ چلے، دوسروں کے عیوب پتہ چلیں؟ ہم تو اچھا ہم کہتے ہیں جناب ہم اصلاح کے لیے خبر چھاپتے ہیں، ہم جو ٹی وی میں خبر لگاتے ہیں نا ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ ٹھیک ہو جائے۔ اخبار میں خبر اس لیے لگاتے ہیں کہ وہ یہ برائی چھوڑ دے۔ دیکھیں ایک تو برائی وہ ہے جو پورے معاشرے کو نقصان پہنچا رہی ہے، کوئی شخص اگر ڈکیتی کر رہا ہے یا جناب ایسا کام کر رہا ہے جس سے پورے معاشرے پر فرق پڑا ہے وہ الگ بات ہے۔ پرسنلی اگر کسی آدمی کا عیب پتہ چل گیا تو کیا یہ اس کا طریقہ ہے کہ ٹی وی پر سمجھایا جائے، اخبار کے ذریعے سمجھایا جائے؟ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، میں بتاتا ہوں، پہلے تو فضیلت سن لو۔ جو کسی کے عیب چھپاتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جو کسی کا پوشیدہ عیب دیکھے پھر اسے چھپا لے تو وہ اس شخص کی طرح ہوگا جس نے زندہ دفنائی گئی بچی کو قبر سے نکال کر اس کی جان بچا لی۔ کتنی فضیلت ہے، عیب پتہ چل جائے پھر چھپا لے۔ ہمیں پتہ چل جائے تو بریکنگ نیوز ہے، جتنے موبائل میں میسج نمبر ہے سب پہ میسج گروپ پہ چل جاتے، پتہ چلا اس نے یہ کر دیا ہے، ہاں اس کا یہ معاملہ آ گیا ہے، اس کا اسکینڈل پتہ چل گیا ہے۔ توبہ توبہ توبہ۔ یہی بات اگر ہماری کسی کو پتہ چل جائے، آج کسی کی بچی کا عیب پتہ چل گیا، کسی کے بیٹے کا عیب پتہ چل گیا، کیا فائدہ ہوا آپ کو دنیا کو بتانے کا؟ سنو میرے آقا فرماتے ہیں جب اللہ عز و جل کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے اس کے عیوب سے باخبر فرما دیتا ہے۔ اپنے عیب پتہ چل جائے نا، یہ رب کی طرف سے بہت بڑی عطا ہے۔ ہم اپنے عیب تو دیکھتے نہیں، ہمیں دوسرے ہی نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب سمجھانا کیسے؟ آخری بات، سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کو تنہائی میں سمجھایا، اس نے اسے نصیحت کی اور زینت بخشی، اور جس نے سب کے سامنے سمجھایا اس نے اسے رسوا کیا اور بدنام کیا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائی بتائیے یہ طریقہ کیسا؟ آپ کو پتہ چل گیا نا کہ یار اس کی یہ غلطی ہے، کوئی بات، اکیلے میں ملے، حضور میں نے آپ کے بارے میں یہ سنا ہے، یہ بات پتہ چلی ہے، آپ نے اپنے بیان میں یہ جملہ کہہ دیا تھا، آپ نے اپنے اسٹیٹمنٹ میں یہ بات کہہ دی تھی، یہ درست نہیں ہے، براہ کرم اس کی اصلاح کر لیجئے، ناراض بھی مت ہوئیے گا۔ یہ بھی تو اصلاح کا طریقہ ہے، سب کے سامنے بتانا۔ فرمایا اس نے اسے ذلیل کیا۔ تو بہرحال روایتوں میں آتا ہے جو کسی کے عیب کھولتا ہے اللہ اس کے بھی عیب کھول دے گا، جو کسی کے عیب چھپاتا ہے رب کریم اس کے بھی عیب چھپا دے گا۔ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اپنے مسلمان بھائی کی پیٹھ پیچھے اس کی عزت کے تحفظ کرے، اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے کہ وہ اسے جہنم سے آزاد کر دے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا جس نے دنیا میں اپنے بھائی کی عزت کی حفاظت کی، اللہ عز و جل قیامت کے دن ایک فرشتہ بھیجے گا جو جہنم سے اس کی حفاظت کرے گا۔ اب آپ کے اوپر ہے عیب اچھالنا ہے یا عیب چھپانا ہے۔ مسلمان جو ہوتا ہے نا وہ ڈھکنے اٹھانے والا نہیں ہوتا، ڈھکنے ڈھکنے والا ہوتا ہے، عیب چھپانے والا ہوتا ہے، بات دبانے والا ہوتا ہے۔ کوئی بات نہیں، اپنے گھر کی بات کسی کو نہیں بتاتے، دوسرے کے گھر کی بات کیوں بتانی ہے؟ اللہ جانے، وہ جانے، ہم کیوں دوسروں کو بتائیں؟ تو بہرحال اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے چند مدنی پھول آپ کی طرف آج بڑھائے۔ معافی والا دل رکھیے، درگزر والی عادت رکھیے، عیبوں کو چھپانے والے بنیے، عیب اچھالنے والے نہ بنیے۔ اگر یہ عادت آپ کی رہی
انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے، آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے۔ ہمیں نہیں پتہ ایک چھوٹی سی معافی، ایک چھوٹا سا درگزر، کیا پتہ اللہ کو پسند آ جائے اور وہی ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ ایک شخص بڑا گناہ گار تھا، اس کا انتقال ہوا، دوست میں سے کسی نے خواب میں دیکھا، تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کہا گناہ گار تو تھا مگر مغفرت کر دی گئی۔ کہا تو بڑا گناہ گار تھا، نیک اعمال بھی نہیں تھے، تجھے کیسے بخش دیا گیا؟ کہا بات یہ ہے، ایک بار کھانا بنایا تھا بیوی نے، نمک زیادہ ڈال دیا، بڑا غصہ آیا کہ آج اس سے بدلہ لوں گا، یہی پلیٹ اٹھا کے منہ پہ مار دوں گا۔ ہو سکتا ہے ایسے شیر ببر یہاں بھی بیٹھے ہوں گے، یہ کارنامے کرتے ہوں گے۔ کہ بڑا غصہ آیا کہ نمک زیادہ ڈالا، سزا دوں گا۔ پھر مجھے خیال آیا میری بیوی نے ایک غلطی کی ہے، میں اسے بدلہ لینا چاہتا ہوں، سزا دینا چاہتا ہوں۔ میں تو روزانہ رب کی بارگاہ میں غلطی کرتا ہوں، وہ تو مجھے سزا نہیں دیتا۔ کہتا کھاتے کھاتے ہی بغیر کسی جملے کے میں نے معاف کر دیا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، بولا کچھ نہیں، مگر رب جانتا ہے دل کے حالات، اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے۔ مرنے کے بعد گناہ گار آدمی تھا، سنو اسے کیا کہا گیا؟ کہا گیا کہ تو بندہ ہو کر میری بندی کو معاف کرتا ہے، میں تو سب سے بڑا معاف کرنے والا ہوں، جہاں میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ ارے معافی والا دل تو لاؤ، اب اللہ کے بندوں کو اس نیت سے معاف کر دو۔ اگر کسی رشتہ دار سے رشتہ داری توڑی ہوئی ہے، اگر کسی دوست سے بات بند کی ہوئی ہے، کسی کے یہاں آنا جانا نہیں ہے، آج اللہ کی رضا کے لیے معاف کر کے اس کے پاس جانا آنا شروع کر دو، اس سے دوستی بنا لو۔ اگر کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے، اور اللہ سے عرض کرنا مولا میں نے اسے معاف کر دیا، تو مجھے معاف کر دے، اے اللہ تو میرے گناہ معاف کر دے۔ وہ بڑا قریب ہے، آپ نے سنا ہوگا وہ بار بار رمضان میں ایک ہم 27ویں شریف کو ایک دعا پڑھتے ہیں، اللہم انک عفو کریم تحب العفو۔ ترجمہ سمجھو اس کا، اے اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے اور تو معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی یا کریم، اے کریم مجھے بھی معاف کر دے۔ وہ معافی کو پسند کرتا ہے، اس کو بڑا اچھا لگتا ہے کہ بندہ بندے کو معاف کر دے، بدلہ نہ لے۔ تو آج یہ نیت کرو کہ بدلہ لینے والا نہیں، میں معاف کرنے والا بنوں، میں درگزر کرنے والا بنوں گا، میں لڑائی کرنے والا نہیں، میں سلو کرنے والا بنوں گا، میں بدلہ لینے والا نہیں، میں سینے لگانے والا بنوں گا۔ پھر دیکھو رب کی کیسی کرم نوازی ہوتی ہے۔